السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد۔ وقال تعالى في موضع آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض۔ بھوک سے ایمان کی شمع بجھا سکتا ہے کون؟ بھوک سے ایمان کی شمع بجھا سکتا ہے کون؟ مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون؟ مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا دل سرشار ہوگا جذبہ توحید سے، جس کا دل سرشار ہوگا جذبہ توحید سے،
شرک کی کھائی میں اس کو پھر گرا سکتا ہے کون؟ مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون؟ شمع ایمان کی حفاظت مومنوں کرتے رہو۔ آج پوری دنیا اسلام کے چراغ کو اپنے پھونکوں سے بجھا دینا چاہتی ہے، لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا۔ قیامت تک کوئی ایمان کے چراغ کو بجھا نہیں پائے گا۔ شمع ایمان کی حفاظت مومنوں کرتے رہو، یہ اگر بجھ جائے تو جنت میں جا سکتا ہے کون؟ ہر مومن کے سینے میں ایمان کا جو چراغ جل رہا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس چراغ کی ہم حفاظت کریں اور اس چراغ میں تیل ڈالنے کی فکر کریں، اور ایسی دینی اور روحانی مجلسیں جو منعقد کی جاتی ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایمان ہمارے سینوں میں پرانا تو نہیں ہونے لگا ہے، ایمان کا ایک چراغ کی لو کہیں مدھم تو نہیں، کہیں ہلکی اور کمزور تو نہیں ہونے لگی ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے الحمدللہ ایمان کا گراف بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ تو پھونک سے ایمان کی شمع بجھا سکتا ہے کون؟ مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون؟ جو بھی وابستہ نہ ہوگا دامن اسلام سے، جو بھی وابستہ نہ ہوگا دامن اسلام سے، نعرے دوزخ سے اسے اجمل بچا سکتا ہے کون؟ نعرے دوزخ سے اسے اجمل بچا سکتا ہے کون؟ پھونک سے ایمان کی شمع بجھا سکتا ہے کون؟ مذہب اسلام کو آخر مٹا سکتا ہے کون؟ حضرات علماء کرام، مصلیان مسجد، شہر ہریہر اور اس کے اطراف سے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، دوسری حاضری میری آپ کے اس شہر میں ہے۔ اس سے پہلے بھی جب میں آیا تھا، جس والہانہ انداز میں آپ نے استقبال کیا تھا اور جس محبت سے آپ نے مجھ ناچیز کو سنا تھا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج بھی ویسا ہی ماحول ملے گا اور پوری دل جمعی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہم اطمینان اور سکون سے بیٹھیں گے اور کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے۔
اور اپنے ایمان کو منور اور مجلہ اور مصفا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ذمہ داران جنہوں نے اس طرح کی مجلس رچائی ہے، اللہ ان کی بھی نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور مزید حوصلہ عطا کرے، اور آپ بھائیوں کے بھی اس جوش اور جذبے کو اللہ قائم و دائم رکھے۔ جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، یہاں ہمارے منتظمین کی طرف سے بہت سوچ سمجھ کر کے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ یہیں سے سلیکٹ کیا گیا ہے اور اچھا ہے، بہت مناسب ہے۔ نزول عذاب کے اسباب اور اس سے بچاؤ کے طریقے۔ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے قرآن کے بیشتر پاروں میں اللہ نے گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اکثر صورتوں میں آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی قوم کا تذکرہ، پچھلی قومیں جو گزر گئیں، پچھلے انبیاء کا تذکرہ جو ان قوموں کی طرف بھیجے گئے، وہ قصے، وہ اسٹوریز جو ہیں قرآن میں، اولاً یہ وہ اسٹوری نہیں ہے جو اسٹوری کے بارے میں ہمارا تصور ہوتا ہے۔ عام طور پہ اسٹوری کیا ہوتی ہے؟ ایک بناوٹی چیز ہوتی ہے، کہانی ہوتی ہے، سچی بھی ہو سکتی، جھوٹی بھی ہو سکتی، لیکن یہ واقعات، یہ اسٹوریز جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ حرف بحرف سچی کہانیاں ہیں، سچی اسٹوریاں ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس لیے کہ قرآن یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، اور اس کے اندر کوئی واقعہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور قیامت تک کوئی اس کو غلط ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن میں گزشتہ قوموں کے، یہ کیا یوں ہی بیان کر دیا اللہ نے کہ آپ پڑھیے اور گزر جائیے؟ نہیں، عبرت کے لیے، موعظت کے لیے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ گزشتہ قوموں کے جو واقعات ہیں اور ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے، ان کے قصے جو ہیں، اور خاص طور سے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ جو ہے قرآن میں، اللہ کہتا ہے ان کے قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے، بٹ عقل مندوں کے لیے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل ہے، جن کے پاس شعور ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن ہے بھائی، اور قرآن نے یہ واقعات بیان کیے ہیں، اور قرآن ایسے کوئی الم گلم اور گڑھی ہوئی چیز لے کر کے نہیں آتا ہے، آتھینٹک چیزیں ہیں یہ۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یہ کوئی گڑھی ہوئی، یہ کوئی بناوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی بناوٹی کتاب نہیں ہے کہ کسی نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو۔ دوستو، اسی روئے زمین پر نہ جانے کتنی قومیں ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، اسی زمین پہ وہ قومیں رہتی تھیں، بستی تھیں، گھر بناتی تھیں،
کھیتی باڑی کرتی تھیں، مکانات تعمیر کرتی تھیں، کھاتی تھیں، پیتی تھیں، اٹھتی تھیں، بیٹھتی تھیں، چلتی تھیں، پھرتی تھیں. آج کوئی نام و نشان ہے ان کا؟ کتنی قومیں تو مٹا دی گئی، صفحے ہستی سے نیست و نابود کر دی گئی، ان کے دیار و امسار کو تہس نہس کر دیا گیا، ان کے شہروں کو ملیا میٹ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا. اور آج بھی بعض معذب قومیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا غضب آیا، اللہ کی لعنت آئی، ان کی باقیات، ان کے آثار آج بھی موجود ہیں. اگر دیکھنے والی آنکھ ہے تو دیکھے، سمجھنے والا دل ہے، نصیحت پکڑنے والا تو نصیحت پکڑے. کچھ قوموں کا تو نشان مٹ گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا. ہری بھری بستیاں تھیں بھائی. میں ابھی آپ کے ہریہر شہر میں جب انٹر ہوا، یا ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کا کرناٹک کافی ہرا بھرا ہے، خوبصورت ہے، اکثر شہروں میں رونق ہے، تازگی ہے، موسم بھی خوشگوار ہے. ایسے وہ قومیں بھی رہتی تھیں، ہریالیاں تھیں، کھیتیاں تھیں، باغات تھے، سب ختم. تو جن قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا اور وہ مٹا دی گئی، برباد کر دی گئی. دیکھیے دو طرح کا عذاب آتا تھا. ایک عذاب جو پچھلی قوموں پہ آیا، جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب، ایک دم ڈائنامیٹ کر دینے والا، تہس نہس کر دینے والا اور سب کچھ برباد کر دینے والا عذاب. پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی، ایک بھی نہیں بچا. کچھ ایسی قومیں تھیں اور کچھ ایسا عذاب آیا، کوئی نہیں بچا، سب ملیا میٹ کر دیے گئے، تہس نہس کر دیے گئے. قوم عاد کو دیکھ لیجئے، اللہ کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کا عذاب آ گیا. اور عذاب بھی کیسا؟ تیز ہواؤں کے جھونکے. بڑی طاقت و قوت کے مالک تھے یہ لوگ. قوم عاد اپنی طاقت کا بڑا غرور تھا ان کو، لمبے تڑنگے کھجور کے جھاڑ کے جیسے. سوچتے تھے بھلا ہم بھی کبھی مٹائے جائیں گے، ہم بھی کبھی پکڑے جائیں گے. نشے میں چور، 7 رات اور 8 دن تک تیز ہواؤں کے جھکڑ چلے، ایسی خطرناک ہوائیں جو ان کو سر سے پکڑتی تھی، اوپر لے کے جاتی تھی اور منہ کے بل پٹک دیتی تھی. سارے ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجور کے جھاڑ اکھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. قوم عاد نے کیا کیا؟ اللہ کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا تیز ہواؤں کے جھونکوں سے انہیں برباد کر دیا گیا. 7 رات اور 8 دن تک تیز ہواؤں کے جھکڑ چلتے رہے، پے در پے. بیچ میں یہ ہوا رکی نہیں، کمزور نہیں پڑی. اسی تیزی کے ساتھ چند منٹ کی آندھی اگر آ جاتی ہے، کیا کیا اڑا کے لے کے جاتی ہے.
تیز اور خطرناک اگر آندھی آ جائے بڑے بڑے طاقتور درخت اڑ جاتے، کتنے مکانات و گھر گر جاتے، اتنی خطرناک آندھی۔ اور دوستو اس طرح کی آندھی بھی ایک عذاب ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تیز ہواؤں کے جھونکے جب چلتے تھے دنیا خوشی مناتی تھی، شاید بارش ہونے والی ہے، موسم خوشگوار ہونے والا ہے، کائنات کا امام تڑپ رہا ہے، بے چین ہو جاتے تھے، کبھی گھر کے اندر آتے کبھی گھر کے باہر جاتے۔ اما عائشہ پوچھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ ارے یہ ہوا ہی تو چل رہی ہے، خوش ہونے کا مقام ہے، شاید ابھی بارش ہونے والی ہے۔ ہاں مگر آپ کی آنکھیں جو دیکھتی تھی دنیا اسے نہیں دیکھتی تھی۔ آپ کہتے تھے عائشہ تمہیں کیا معلوم، ایسے ہی بعض قوموں نے جب آندھی کے جھونکے دیکھے تو انہوں نے سوچا شاید موسم خوشگوار ہونے والا ہے، بارش ہونے والی ہے، پتہ چلا اس آندھی میں اللہ کا عذاب۔ بادلوں کو دیکھا بعض قوموں نے تو سوچا یہ بادل ابھی ہریہر پہ برس جائے گا، مگر وہ بادل پانی نہیں لایا تھا، وہ پتھر لایا تھا، پتہ چلا پتھروں کی بارش ہو۔ کیا کرو گے اگر ان بادلوں سے پانی کے خطرے نہ برسیں، پتھر اللہ برسا دے، کیا کر سکتے؟ اللہ قادر ہے میرے بھائی۔ تو برباد کر دیا گیا قوم عاد کو، کھجور کے جھاڑ کی طرح اکھڑے ہوئے پڑے تھے۔ اللہ خود کہتے ہیں کوئی نشان تم دیکھ رہے ان کا؟ ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں بچا۔ قوم سمود کو دیکھ لیجئے، صالح علیہ السلام کی قوم، اور ان کی بستی کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ مدینہ سے تبوک کے راستے پر العلا نامی ایک شہر ہے، وہاں سے تقریباً 20-22 کلومیٹر کی دوری پہ آج بھی ان کے مکانات جو پتھروں کو تراش کر بناتے تھے آج بھی موجود ہے۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، مدائن صالح ٹائپ کیجئے، کیا لکھیں گے آپ؟ مدائن صالح۔ حیران رہ جائیں گے اس دور کی ٹیکنالوجی پر، کیسی طاقتور قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے ایسے گھر پہاڑوں کے اندر بنائے تھے، خوبصورت نقش و نگار ڈیزائن والے دروازے اور اندر بہترین کمرے اس کے اندر رہا کرتے تھے۔ مگر رسول کو چھٹلا دیا، نشانی مانگی حضرت صالح علیہ السلام سے، ایک چٹان سے اونٹنی اللہ کے حکم سے نکل گئی، اونٹنی کی کوچیں انہوں نے کاٹ دی اور اونٹنی کو بھی مار دیا، چشمے پہ پانی پینے سے منع کر دیا۔ ارے جب اللہ کی نشانی کو چھیڑو گے، اللہ کی نشانی جو اونٹنی کی شکل میں تمہارے ڈیمانڈ پہ نکلی تھی، وہ کوئی معمولی اونٹنی تھی کیا؟ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی کیا؟ کسی اونٹنی کے پیٹ سے وہ جنم لی تھی؟ نہیں، اللہ نے ایسے نکال دیا تھا، جہاں سے تم نے اشارہ کیا یہاں سے نکالو۔ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر کے تو ایمان لے آنا چاہیے نا، بٹ نہیں لائے ایمان، اور اللہ کی نشانی کو چھیڑا بھی اور اونٹنی کو قتل بھی کر دیا۔ اللہ کے غضب اور لعنت کا شکار ہو گئے۔ زمین سے زلزلہ آتا ہے اور آسمان سے چیخ آتی ہے، اور چیخ نے انہیں دبوچ لیا، ایسی خطرناک چیخ، سارے مرے پڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے، آپ نے اپنے صحابہ کو کہا جب مدائن صالح پہنچتے ہیں، یہ صالح علیہ السلام کے قوم کے لوگ یہاں رہا کرتے تھے، ان پہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے، او میرے صحابہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہرنا، زیادہ دیر نہیں رکنا ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، بس دیکھو عبرت پکڑو اور گزر جاؤ۔
لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے برباد کر دیا. ایک ایسا جرم کرتے تھے, مردوں سے لڑکوں سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے تھے. اللہ اکبر. آج بھی صدوم نام کی بستی جہاں پہ آج بحر مردار ہے, کہا جاتا ہے یہی وہ بستی آباد تھی, اللہ نے اس کو تہس تہس کر دیا, برباد کر دیا, اور بحر مردار کی شکل میں آج بھی وہ علاقہ موجود ہے. فجعلنا عالیہا سافلہا, جبریل علیہ السلام نے ایسا پر کو گھسایا اور پوری بستی کو اٹھا لیا اور آسمان کی بلندی پہ لے کے گئے, الٹ دیا. نیچے والے حصے کو اوپر, اوپر والے حصے کو نیچے, پورے مکانات, پورے گھر, پوری بستی سب اٹھا لے گئے اور اوپر سے ایسا گرا دیا, برباد ہو گئے تہس نہس. اور اوپر سے نشان زد پتھروں کی بھی بارش ہو گئی. مفسرین نے لکھا ہے ایک ایک کنکر پہ لکھا ہوا تھا کون سا پتھر کسے لگنا ہے اور کون سا کافر اس پتھر سے مرنے والا. بستی کو بھی الٹا گیا, نشان زد پتھروں کی بارش بھی ہوئی. کتنی قومیں ایسی دوستو, پڑھو یہ. تو میں نے کہا دو طرح کا عذاب عام طور پہ آتا تھا. ایک تو عذاب استئصال اس کو کہا جاتا ہے. استئصال عربی زبان میں ایک دم جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب, سارے کے سارے ختم. دوسرا عذاب وہ ہوتا تھا جو جزوی عذاب ہوتا تھا, سارے تو نہیں مرتے تھے. کوئی وبا آ گئی, وبائیں بھی تو عذاب ہے. پہلے طاعون کی بیماری پھیلتی تھی. کون سی بیماری؟ طاعون کی بیماری بڑی ڈینجر اور خطرناک وبائی بیماری تھی جو ایک سے دوسرے کو لگتی تھی اور اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی تھی. کورونا بھی تمہارا شاید اتنی تیزی سے نہیں پھیلا ہوگا. پوری کی پوری بستی ختم, کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں رہتا. اب یہ جو کورونا آیا یہ بھی اللہ کا عذاب تھا, بٹ لوگوں نے عبرت پکڑی, نصیحت پکڑی, اپنے ایمان و عقیدے کا جائزہ لیا, اپنی بدعمالیوں سے توبہ کیا, اور بھی برائی بڑھ گئی. چشم عبرت ہو تو دیکھ لو, نگاہیں اٹھا. لاک ڈاؤن سے پہلے حالات اتنے خراب نہیں تھے, سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال نہیں تھا اتنا, اور اتنے ہاتھوں میں موبائل نہیں تھے جتنے کورونا اور لاک ڈاؤن کے بعد. جس تیزی سے حالات بگڑے اور جس تیزی کے ساتھ برائیاں پھیلی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم برائیوں سے توبہ کر کے عبرت پکڑتے. کتنے جنازے اٹھے, شاید ہی کوئی گھر بچا ہو, کوئی خاندان بچا ہو جس کے وہاں سے جنازہ نہ نکلا. لیکن پھر لوگ مست و مگن ہو گئے, بھول گئے اپنے پروردگار کو. ایک جھٹکا اللہ دیتا ہے ایسا, کبھی طاعون کی شکل میں, کبھی کورونا وائرس کی شکل میں, کبھی سیلاب کی شکل میں, کبھی زلزلوں کی شکل میں. میرے بھائیوں, آج بھی دنیا میں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے مگر ہم دیکھ نہیں پا رہے, عبرت نہیں پکڑتے. سیلاب آ رہا ہے, حد سے زیادہ اگر ہو جائے پانی تو بھی تو عذاب ہے. یہ زلزلے بھی ڈرانے کے لیے آتے, لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے, اور قیامت سے قریب زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. یہ میرے نبی کی نشانی جو آپ بتا کے گئے ہیں, آپ دیکھ لیجئے. آپ ابھی حالیہ دنوں میں کئی جگہوں پہ, تھائی لینڈ اور کہاں تائیوان اور کئی جگہوں پہ اتنے خطرناک زلزلے آئے, اور اب تو سارے CCTV کے ذریعے سارے مناظر آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. پہلے وہ منظر ہم دیکھ نہیں پاتے تھے. 7.6 کا زلزلہ, 6.6 کا زلزلہ اگر آ جائے, عمارتیں ایسے لرزتی ہیں اور ایسے ٹوٹ کے بکھرتی ہیں جیسے تاش کے پتے بکھر جاتے ہیں. میرے بھائیو, وہ قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا,
7.5 کا زلزلہ یہ ہماری بلڈنگیں برداشت نہیں کر پاتی، یہ ہمارے بنائے ہوئے یہ روڈ یہ سڑکیں برداشت نہیں کر پاتی، یہ پل برداشت نہیں کر پاتے، ساری چیزیں ٹوٹ کے بکھر جاتی ہیں۔ وہ قیامت کا زلزلہ جب اللہ دنیا کو ختم کرنا چاہے گا، اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پھونک ماریں گے، کس ریکٹر اسکیل پہ اسے ناپا جائے گا؟ آج تو ماہرین زلزلہ ناپ کر بتا دیتے ہیں زلزلے کی شدت کتنی تھی، اس کا مرکز کہاں تھا، زمین میں کتنی گہرائی میں یہ زلزلہ تھا، مگر وہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، ساری چیزوں کو نگل جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، کیا آپ اسی قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ اپنے اللہ کو ناراض کیوں کر رہے ہو؟ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ زلزلہ پہ میری ایک نظم بھی ہے، مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا، شیر ہو جائیں گے ویراں، ابر غم چھا جائے گا۔ کیوں بغاوت کر رہے ہو، چھوڑ دو اب سرکشی، ورنہ لرزے گی زمین، ماتم بپا ہو جائے گا۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ کا جو بھی عذاب آیا، جس قوم کو بھی اللہ نے تہس نہس کیا، برباد کیا، اور ان کے واقعات کو اللہ نے قرآن کے اندر رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ واقعات ہم پڑھیں، عبرت پکڑیں۔ جس طرح ان قوموں پہ عذاب آیا جن گناہوں میں وہ ملوث ہوئے، مبتلا ہوئے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ان قوموں کو برباد کر دیا گیا، کہیں ہم ان گناہوں میں مبتلا ہو کر عذاب الہی کو دعوت تو نہیں دے رہے ہیں؟ کہیں ہم عذاب الہی کو دعوت تو نہیں دے رہے ہیں؟ کیا گارنٹی ہے؟ ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت کر دیا اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، تو کیا ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، بستی والے بے فکر کیوں ہو گئے؟ بستی والے مطمئن کیوں ہو گئے؟ کیوں لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ کیا بستی والے بے فکر ہو گئے کہیں رات میں ان کے اوپر عذاب نہ آ جائے، اس حال میں کہ وہ مست اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے؟ او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستی والے مطمئن ہو گئے، بے فکرے ہو گئے، دن چڑھے چاش کے وقت کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، جب سارے لوگ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوں گے، جب ہمارے بچے گراؤنڈ میں کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی والی بال کھیل رہا ہے، کہیں ایسے میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے؟ لوگ اتنے بے فکرے کیوں ہو گئے، اتنے نڈر، اتنے بے باک کیوں ہو گئے؟ افامنوا مکر اللہ، آخر لوگ اللہ کے عذاب سے اتنے بے باک کیوں ہو گئے، مطمئن کیوں ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے عذاب سے جو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی؟ خسارے میں جو رہتے ہیں، گھاٹے میں رہنے والی قوم جو ہوتی ہے، وہی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے، گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں بیدار رہنا پڑے گا۔ جن گناہوں کی وجہ سے پچھلی قوموں کو برباد کیا گیا، ہمیں ان سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے ہمیں
پناہ مانگنی ہوگی کہ مولا تو ہمیں عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ جس طرح پچھلی قوموں پہ عذاب تیرا آیا، اے اللہ کہیں ہم پہ نہ عذاب آ جائے، اے اللہ تو ہم سے عذاب کو رفع کر دینا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ ساری دعائیں رو رو کے ہمیں اپنے مولا سے کرنی ہوں گی اور اپنی بدعمالیوں سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ بھائیوں اور دوستو، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پچھلی قوموں کو پکڑا، کچھ گناہ ایسے ہیں جنرل، اور اگر میں جنرل گناہ کی بات کروں، عمومی گناہ، تو وہ ہے گناہ۔ کیا ہے وہ؟ اگر ایک لفظ میں کوئی آپ سے پوچھے اللہ کا عذاب پچھلی قوموں پر کیوں آیا یا اللہ کا عذاب کب آتا ہے، آپ بول دو گناہ کی وجہ سے آتا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ گناہوں کی جب کثرت ہو جاتی ہے اس دھرتی کے اوپر تو اللہ کا کیا آ جاتا ہے؟ عذاب آ جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، رب ذوالجلال کا کلام کہہ رہا ہے، سنو اللہ کیا فرماتے ہیں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس قوم کو بھی ہم نے پکڑا، جس قوم پہ بھی ہمارا عذاب آیا، گناہ کی وجہ سے ہی آیا۔ اللہ کو عذاب دینے میں کوئی دلچسپی ہے؟ ہاں، اللہ تو اپنے بندوں پہ اتنا رحیم ہے، شفیق ہے، ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے ہی پیدا کی، کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے، اور اس حضرت انسان کو اللہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، بنایا ہے، اور اتنی ساری نعمتیں بنا دی ہیں اللہ نے۔ تو اللہ کاہے کسی کو عذاب دے گا بھائی؟ اپنے بندوں کو اللہ عذاب کیوں دے گا؟ کوئی دلچسپی ہے اللہ کو عذاب دینے میں کہ لاؤ ان کو ہم ختم کر دیں ایسے ہی؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کے اللہ کیا کرے گا میرے بھائیو بتاؤ؟ اللہ کو عذاب دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کے اس زمین پہ رہو، ایمان والے بن کے رہو، اللہ تمہیں عذاب دے گا ہی نہیں۔ نہیں اللہ عذاب دینا چاہتا ہے، لیکن جب لوگ ناراض کر دیتے ہیں اپنے پروردگار کو، بے تحاشا جب گناہ اور بے تحاشا برائیاں جب بڑھ جاتی تب اللہ کا عذاب ہے۔ اور کسی بھی قوم کو اللہ نے ایسے نہیں عذاب دیا بغیر رسول بھیجے، یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے، رسول بھی بھیجتا، کتاب بھی اتارتا۔ ارے ظالموں اب بھی تو سدھر جاؤ، یہ رسول تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ کے میسنجر آئے ہیں، اللہ کی کتاب آئی ہے، اب لوگ نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، تب کیا کریں گے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس بھی قوم پہ ہمارا عذاب آیا گناہ کی وجہ سے ہی آیا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو چیخ نے پکڑ لیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ قارون کا واقعہ نہیں پڑھتے؟ کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے سمندر میں ڈبا دیا۔ فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ نے سمندر میں ڈبا دیا، کاہے؟ سرکشی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا بھائی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو
اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو چیخ نے دبوچ لیا، اور کسی پہ ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو سمندر میں ہم نے ڈبا دیا، مگر اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کو اللہ نے ظلمن عذاب میں گرفتار نہیں کیا، لوگوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، جو بھی عذاب آیا اللہ کا، اور جو قومیں مٹی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، سیاہ کارناموں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں خشکی میں سمندر میں فساد پھیل گیا، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ، ہمارے اور آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا میں جو حالات خراب ہوئے ہیں، جو اتنی ساری وبائیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، ہاں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں زمین دھس رہی ہے، یہ سب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو ایک چیز کلیئر ہو گیا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اجتماعی یا عمومی جواب میں نے دیا۔ اگر انفرادی بات کی جائے، الگ الگ گناہوں کی بات کی جائے، تو آئیے میں تذکرہ کرتا ہوں کہ کن کن گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا۔ اب ہم خاص گناہوں کی طرف آپ کو لے کے چل رہے ہیں۔ ابھی تک جو میں نے بتایا عمومی گناہ، اور وہ ہے گناہ، کثرت گناہ، کثرت معاصی۔ اور اسی لیے ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب منہ، جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، سن لیجئے امت محمدیہ کے لوگوں، کس کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پچھلی قوموں کی بات نہیں کر رہے، میری امت کے لوگ جب کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے، عمہم اللہ بعذاب منہ، اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ عمومی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے گا۔ حضرت ام سلمہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمومی عذاب آئے گا تو بہت سارے نیک لوگ بھی تو ہوں گے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، تو یہ بیچارے بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب جنرل عذاب آتا ہے، عمومی عذاب آتا ہے، تو سب پر آتا ہے۔ اسی لیے ہمارے وہاں مثل مشہور ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ گیہوں کے اندر ایک باریک سا کیڑا ہوتا ہے، سوراخ کر کے اس میں چھپا بیٹھا رہتا ہے۔ جب چکی پہ آپ لے جاتے ہو گیہوں کی پسائی کرانے، تو گھن وہ کیڑا بھی بیچارہ پیسا جاتا ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو سب پہ آتا ہے، جو اچھے لوگ ہوں گے، حدیث کے اندر یہی حدیث بتاتی ہے ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، جب قیامت کے دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے تو جو نیک ہوں گے اللہ کی مغفرت اور خوشنودی اور بخشش کی طرف چلے جائیں، اللہ کی رحمت ہوگی ان کے اوپر۔ سارے لوگوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوگا، عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا۔ اگرچہ اس روایت کی سند کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا، لیکن دوسری صحیح روایتوں سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ جیسے وہ روایت کہ ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ سے لڑائی کرنے کے لیے جائے گا، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، مقام بیضا پہ جب پہنچے گا تو ان کو دھسا دیا جائے گا۔ ایک جگہ ہے مقام بیضا پہ جب پہنچیں گے، بڑی خراب نیت سے یہ لوگ آ رہے ہوں گے،
نیت کیا ہوگی؟ کعبہ کو گرانا ہے، کعبہ کو توڑنا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اچھا، عذاب جب آئے گا تو اس ایریے میں جتنے ہوں گے سب پہ آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول کیسے سارے لوگوں پر عذاب آئے گا؟ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، منڈی اور بازار میں جو لوگ بیچارے اس میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، ان کی وہاں دکانیں ہیں، وہ وہاں رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اب انہی کے ایریے میں وہ لشکر پہنچا اور اللہ کا عذاب آ گیا تو سارے لوگ برباد ہو جائیں گے، سارے لوگ مارے جائیں گے۔ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ، قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے۔ کس سے؟ نیت کے حساب سے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایسے ہی حضرت زینب بنت جہش، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے جب کہا جب عذاب کے بارے میں، تو حضرت زینب نے کہا اَنَهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ یا رسول اللہ، کیا ہم سارے لوگ مارے جائیں گے؟ ہم میں اچھے لوگ بھی تو ہوں گے بھائی، پرہیزگار لوگ بھی تو ہوں گے۔ آپ نے کہا ہاں، اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ، جب فواحش و منکرات اور برائیوں کی کثرت ہو جائے تو سب پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، سب پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے جب برائیاں بڑھنے لگیں تو آنکھ بند کر کے بیٹھنا نہیں ہے، ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ سن لیجیے، اسی لیے اب آئیے میں انڈیویجول انفرادی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے اس میں سر فہرست یہ گناہ بھی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے گا، جب برائیوں کو لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں گے، چپ مار کے بیٹھ جائیں گے، آنکھ بند کر کے گزر جائیں گے، مجھ سے کیا لینا دینا جی، مجھ سے کیا لینا دینا۔ جب لوگ برائی سے روکیں گے نہیں اور بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، سارے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب ظالموں کو ظلم سے لوگ نہیں روکیں گے، ہاتھ نہیں پکڑیں گے، تو بھی اللہ کا عذاب۔ ایک آدمی کسی کو ظلم کر رہا، کسی کو ستا رہا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اس کو پکڑ سکتے ہو، بٹ آپ نہیں پکڑ رہے ہو، اب مجھ سے کیا لینا دینا جی، میرا میٹر ہی نہیں ہے، میں کیوں جاؤں روکنے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الناس اذا رأوا الظالم، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں گے، فلم یاخذوا علی یدیہ، اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، وہ ظلم پہ ظلم کرتے چلا جا رہا ہے۔ عمہم اللہ بعقاب منہ، اللہ کا عمومی عذاب سب پہ آ جائے گا، سب مارے جاؤ گے۔ سن لو، اور ایسے ہی میرے بھائیوں، برائی ہو رہی ہے اور اگر آپ دیکھ کر کے گزر جا رہے ہو، آنکھ بند کر کے، برائیوں سے روک نہیں رہے ہو، ٹوک نہیں رہے ہو، سب پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگ بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے برابر روکتے رہو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہو سکتا اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب سب پہ آ جائے، پھر تم اللہ کو پکارو گے بھی تو اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا، تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ اس لیے دوستو، ہم خیر امت ہیں اور یہ امت بھلائی پہ قائم رہے گی جب تک بھلائی کا حکم دیتی رہے گی، برائی سے روکتی رہے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم خیر امت ہیں بھائی، سب سے بہترین امت جتنی امتیں گزر چکی ہیں۔ ہاں ہاں، یہ تمغہ، یہ اعزاز اللہ نے امت محمد کو عطا کیا، کسی قوم کو اللہ نے عطا نہیں۔ آئی سب سے بعد میں، جنت میں سب سے پہلے جائے، اللہ کام کم کرے گی، مزدوری زیادہ پائے گی۔ ہاں، اور لوگ قیامت میں شکایت کریں گے، اللہ یہودی الگ کریں گے، نصرانی الگ کریں گے، اللہ ہم نے کام زیادہ کیا، محنت زیادہ کیا، یہ لوگ بعد میں آئے اور یہ لوگ زیادہ پا رہے ہیں۔ اللہ کہے گا چپ بیٹھو، یہ میرا فضل ہے، یہ میری رحمت ہے، میں جسے چاہوں گا دے دوں گا، تم کون ہوتے بولنے والے، تم کون ہوتے بولنے والے۔ تو میرے بھائیوں، ہم خیر امت ہیں اور تب تک رہیں گے
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। जब तक तुम भलाई का हुक्म देते रहोगे, बुराइयों से रोकते रहोगे, तुम ही खैर उम्मत रहोगे। 69 उम्मतें हमसे पहले गुजर चुकी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाह, सारी उम्मतों में तुम ही सबसे मुअज़्ज़ज़ हो, मुकर्रम हो, सबसे अफजल हो। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मसलुल काइम अला हुदूदिल्लाह वल वाक़ि फीहा, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के हुदूद पे कायम रहते हैं, अल्लाह की बाउंड्रीज को जो क्रॉस नहीं करते, अल्लाह के अहकाम को जो फॉलो करते हैं, और अल्लाह ने जो बाउंड्री बना दी है ना उसको क्रॉस नहीं करते, और वो लोग जो बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते और अल्लाह की रोकी हुई चीजों से नहीं रुकते, उनकी मिसाल जरा सुन लो। थोड़ा चाय पानी बाद में कर लेना, जरा एक प्यारी सी हदीस सुन लो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे थे और वो लोग जो बाउंड्री पे रुक जाते, ये रेड लाइन है, इसके पीछे हमें रहना, आगे नहीं जाना। क्यों? ये हमारे अल्लाह ने बाउंड्री बना दी, नहीं भाई नहीं, हम इससे आगे नहीं जा सकते। कुछ लोग कहते नहीं जी कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, हम आगे भी चले जाएंगे, अल्लाह के हुक्म को तोड़ देते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लोगों की मिसाल उस कौम की तरह है जो कश्ती में सवारी करती है। डबल मंजिला कश्ती है, देखे ना समंदरों में कई कई मंजिलें कश्तियां होती, एक तल्ला नीचे एक तल्ला ऊपर। तो कश्ती में बैठने के लिए कुरा अंदाजी हुई, कुछ लोगों को नीचे सीट मिली एकदम नीचे वाले तल्ले में, और कुछ लोग को ऊपर वाले में जगह मिली। अच्छा, लेकिन उस कश्ती में पानी का जो इंतजाम और व्यवस्था की गई है, नीचे वालों के पास पानी नहीं है। पानी का व्यवस्था कहां है, उसका इंतजाम फर्स्ट फ्लोर, एकदम ग्राउंड पे या नीचे नहीं है। अब नीचे वाले पानी लेने ऊपर जाते हैं, अब ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाले डिस्टर्ब होते हैं। क्या होते हैं? डिस्टर्ब होते। तो ये लोग सोचते हैं यार बिला वजह हम ऊपर जाते हैं, बार बार लोगों को तकलीफ होती, ऐसा करते हैं हम तो पानी तो हमारे नीचे ही है ना समंदर का, लाओ हम होल कर ले, सुराख यहां बना ले, पानी आएगा हम यहीं बैठ के पिएंगे और अपनी जरूरत और जो भी पानी है समंदर का वो इस्तेमाल में लाएंगे और ऊपर वालों को हम तकलीफ नहीं देंगे। अब ऊपर वालों को मालूम हो रहा है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं नीचे सुराख करने की। अगर वो लोग चुप मार के बैठे रहे, हमसे क्या लेना देना, जाएं कर लेने दो, इनको सुराख कर लेने दो, पानी कश्ती में आएगा सब मरेंगे। और वो अगर फौरन अलर्ट हो जाते हैं ऊपर वाले, नको जी इनको हम ये नहीं करने देंगे, ऐसा तुमको नहीं करने देंगे, तुम्हारी प्लानिंग हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, और ऐसा हाथ पकड़ ली, तुम आओ हमारे पास से पानी लेके जाओ, कोई फर्क नहीं, बट तुम्हें हम नीचे सुराख, सारे बच जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, सेफ रहेंगे, और नहीं पकड़ेंगे, अगर नहीं रोकेंगे तो सारे मारे जाएंगे। बस इससे बढ़िया मिसाल जो हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा चले गए, कोई नहीं समझा सकता, कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई अल्लामा नहीं समझा सकता। ये कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है मेरे भाइयों। तो एक आजाब, एक गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आता है, क्या है वो? बुराई को लोग देखेंगे, आंख बंद करके जब चले जाएंगे, कोई बुराई से रोकने वाला नहीं होगा, उमूमी अजाब आ जाए, उमूमी अजाब आता है। ये भी गुनाहों के नुज़ूल अजाब के असबाब में से एक सबब। और दूसरा सबब मैंने बताया कि जालिम को अगर जुल्म से रोकने की आपके अंदर ताकत है तो उसका हाथ पकड़ लीजिए और जुल्म से उसे रोकिए। अच्छा, कुछ लोग हमारे वहां कहते हैं कि बहुत सारे जालिम हैं, बहुत सारे सफाक हैं, बस्ती की बस्ती तबाह कर देते हैं, बच्चों को मार रहे हैं, हजारों हजारों लाखों बच्चों को इन्होंने मार दिया, मगर जालिम का तो कुछ हुआ ही नहीं। जो लोग मुल्हिद और कहरिये किस्म के लोग हैं वो ये दलील पकड़ते हैं अल्लाह मौजूद नहीं है, गॉड नहीं है, अगर गॉड होता तो इन मासूम बच्चों की फरियादें जरूर सुनता।
کم از کم غزہ کے معصوم بچوں کی فریاد تو سنتا. اتنا ظلم ہو رہا ہے تمہارا، اللہ کہاں چپ بیٹھا ہے؟ وہ ظالموں کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ کیا جواب ہوگا اس؟ قرآن نے خود ہی جواب دے دیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تم اللہ کو غافل مت سمجھو، جو کچھ بھی ظالم کر رہے ہیں یہ مت سمجھو کہ ہمارا پروردگار نہیں دیکھ رہا ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے ان کو اس دن کے لیے جس دن ساری نگاہیں جھک جائیں گی. ساری نگاہیں جھک جائیں گی. بس دوستو یاد رکھو، ظالم کو اللہ مہلت دیتا لیکن چھوٹ نہیں دیتا. ڈھیل دیتا ہے لیکن چھوٹ. ان اللہ لیملی للظالم. اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. اور جس دن پکڑتا ہے رسی کھینچتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے دوستو دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے انہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور لوکل پیمانے پہ بھی ظلم کہاں نہیں ہے، بھائی عالمی پیمانے پہ چھوڑیے. آپ جہاں رہتے ہو، جس معاشرے میں، جس محلے میں، جس شہر میں، نہ جانے کتنے مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگوں پر شب و روز ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. کم سے کم آپ اپنے وہاں سے شروع کرو. آپ کو اللہ نے طاقت دیا ہے، پاور ہے آپ کے پاس، آپ کھڑے ہو جاؤ. کاہے ستا رہے ہو غریب کو؟ کاہے مظلوم کو ستا رہے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ مظلوم کے دل سے جو نالا نکلتا، جو آواز اٹھتی ہے، عرش الہی تک ڈائریکٹ پہنچتی ہے، بیچ میں اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی. کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی. تو یہ دوسری چیز کہ ان الناس اذا رأوا الظالم ولم یاخذوا علی یدیہ. جب ظالم کو لوگ ظلم کرتے دیکھیں گے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ. قریب ہے اللہ سب پہ اپنا عذاب بھیج دے. تو ایک چیز کیا ہوئی، لوگ برائی دیکھیں گے، آنکھ بند کر لیں گے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. سب پہ اللہ کا عذاب آئے گا. ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں روکے گا، کوئی نہیں ٹوکے گا، سب پہ اللہ کا عذاب آئے گا. ایسے ہی دوستو ایک چیز ہے ناشکری. ناشکری کے نتیجے میں کتنی قومیں برباد کر دی گئی. یہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں کس لیے؟ کھاؤ پیو موج مستی کرو، لیکن اپنے پروردگار کو نہ بھولو. اس کی تعریف میں کمی نہیں آنی چاہیے. ان اللہ لا یرضی عن العبد. اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں جب کھانا کھاتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے، پانی پیتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے. اور شکریہ ادا کرو گے، جو نعمت موجود ہے وہ سیکور ہو جائے گی اور بڑھنے لگے گی، اور جو مفقود ہے وہ بھی آ جائے گی. جو نعمت ابھی نہیں ملی ہے وہ بھی اللہ راستے بنا دیں گے، اور جو نعمت ملی ہے اللہ اس کو سیکور کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے، اور اس میں اللہ ڈیولپ بھی کریں گے، اضافہ کریں گے. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم ناشکری کرو گے سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے. قوم سبا کو دیکھ لیجئے، ملکہ بلقیس کا نام سنا تو؟ بہت نعمتیں اس کی قوم کو اللہ نے دی. راستہ چلتے ہوئے دونوں طرف باغات پھلوں کے تھے. ادھر سے راہگیر اور مسافر پھل توڑ کے کھا لیتے، ادھر سے ہاتھ بڑھا کے پھل توڑ کے کھا لیتے. مفسرین نے لکھا ہے ایسے ایسے باغات تھے پھلوں سے لدے ہوئے. ایک عورت پھل کا ٹوکرا رکھ کر کے اپنے سر پہ ایک چکر اگر باغ کا لگا دیتی تھی توڑنا نہیں پڑتا تھا، اتنے پکے ہوئے پھل گرتے تھے، ٹوکری بھر جاتی تھی. راستے کے دونوں طرف لہلہاتے ہوئے باغات. اتنی نعمت اللہ نے دی تھی. اور میں اس لیے کہتا ہوں اہل کرناٹک تم کو بھی اس طرح شکریہ ادا کرنا چاہیے.
کیا کرنا چاہیے؟ ابھی میں شیخ سے بات کر رہا تھا، پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس دعوت و تبلیغ کی برکت ہے، بٹ عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے جو امن و امان کی نعمت، حالات تو پوری دنیا میں اور پورے ملک میں بگڑے ہوئے، پتا ہے آپ کو، پھر بھی جو نعمت آپ کو ملی ہے اور جس طرح آپ کے صوبے میں ابھی بھی حالات بہتر ہیں اور کچھ فیسلٹی جو آپ کو ملی ہے دوسرے لوگوں کو نہیں ملی، میں بارہا کہتا رہتا ہوں شکریہ ادا کرو، تم لوگ زیادہ کرو، یہ اللہ کی طرف، پتہ نہیں کب حالات بگڑ جائے میرے بھائی۔ قوم سبا کو اللہ نے اتنی نعمت دی تھی، نا قدری کی انہوں نے، اس نعمت کی قدر نہیں کی انہوں نے، مٹا دیا اللہ۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کی بستی میں تمہارے لیے زبردست نشانی ہے، جنتان عن یمین و شمال، اللہ فرماتے ہیں دو دو باغات دائیں بائیں، پھلوں اور میووں کے باغات ادھر بھی راستے کے، جنتان عن یمین و شمال، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کی روزی بٹ اسی کا شکریہ ادا کرو، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ عمدہ شہر ہے، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا تمہارا پروردگار ہے، بٹ قدر نہیں کیے وہ لوگ، کیا کیے؟ فَأَعْرَضُوا، روگردانی کیے، ناشکری کیے، چہرہ پھیر لیے اپنے اللہ سے، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اعراض کیا، ہم نے خطرناک سیلاب ان کے اوپر بھیج دیا اور ان کے دونوں طرف جو باغات لہلا رہے تھے ہم نے اس کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، اور ان ہرے بھرے درختوں میووں کے جھاڑ کے بدلے ہم نے جھاؤ اور بیری کے درخت اگا دیے، کانٹے والے۔ ابھی تک کون سے باغات تھے؟ پھلوں والے، اب کون سے جھاڑ اگ گئے؟ کانٹے والے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ، اور اللہ فرماتے ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کی ناشکری کا بدلہ تھا جو ہم نے انہیں دے دیا، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اللہ فرماتے ہیں ناشکروں کو ہم ایسے ہی بدلا دیتے۔ اللہ، توبہ کرو میرے بھائی، شکر ادا کرو، اتنے امن و امان میں ہو، اچھے اچھے گھروں میں ہو، اچھے اچھے بنگلوں میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، ہریالیوں میں ہو، شادابیوں میں ہو، صحت کی نعمت، بال بچوں کی نعمت اپنے گھر میں ہو۔ اکثر لوگ ساؤتھ کے، کرناٹک کے کمانے کے لیے بھی میں دیکھتا ہوں، ہمارے یو پی، بہار، بنگال، شاید کوئی گھر ہو جہاں کا کوئی فرد ممبئی میں نہ کما رہا ہو، اور کتنے ابھی ایسے ساؤتھ کے لوگ ہیں جو ممبئی دیکھے بھی نہیں۔ اللہ نے آپ کو یہی عطا کر دیا، یہی روزی کماؤ، اپنے گھر کو آ جاؤ، اس سے بڑھیا کوئی چیز ہے؟ بہت سارے لوگ ابھی یہی ہمارے مشائخ بیٹھے ہو، بہت سارے لوگوں نے پتہ نہیں شیخ فرقان صاحب ممبئی دیکھے ہیں، مطلب کتنے ہمارے علماء مشائخ بنتے شیخ ہم نے بمبئی نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں بھر بھر کے ٹرینیں آتی ہیں کہ آپ واش روم نہیں جا سکتے ٹرین میں، آپ کے پاس ٹکٹ ہے بس واش روم نہیں جا سکتے۔ ساؤتھ کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے، الحمدللہ 4 دن پہلے بھی ہم ٹکٹ نکالتے ہیں تو آرام سے آ جاتے ہیں۔ تو دوستو، اپنے رب کی نعمتیں کھاؤ پیو، شکریہ ادا کرو، نا شکری کے نتیجے میں کتنی قومیں برباد کرتی، تہس نہس۔ ایک چیز اور جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے وہ ہے دنیا کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، انی لا اخشی علیکم
ان تشرکوا بعدی، او میرے صحابہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک میں گرفتار ہو گئے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نہیں ڈرتے تھے، صحابہ کا ایمان بڑا مضبوط تھا، بعد میں شرک پھیلے گا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے ڈر ہے کہیں دنیا تمہارے اوپر، دنیا کی دولت کی ریل پیل نہ ہو جائے۔ فَتَنَافَسُوهَا، تم اس کو لینے کے لیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، مار کرو گے، کاٹ کرو گے، جھگڑا کرو گے، ایک دوسرے کا حق مارو گے۔ فَتُهْلِكَكُمْ، یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مصلی بچھا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور دنیا نہ کماؤ، دنیا کمائے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اور اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تو دنیا میں رہنا، یہی گھر بنانا، یہی کام کاج کرنا، اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، اپنی روزی بھی ڈھونڈنی ہے، لیکن میرے بھائیو ٹارگٹ کس کو بنانا؟ آخرت کو بنانا ہے۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، محنت مت کرو، مشقت مت کرو، ترقی نہ کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، یہ اسلام چاہتا بھی نہیں ہے کہ آپ روحانیت اختیار کرو، لیکن دنیا کے پیچھے آنکھ بند کر کے مت بھاگو، اس لیے کہ جن لوگ دنیا کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگتے رہے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ ایسے بہت سارے گناہ ہیں میرے بھائیوں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب لوگ اس روئے زمین پر اللہ کے حدود کو نافذ نہیں کرتے ہیں، شریعت کی روشنی میں حدود کو نافذ نہیں کرتے ہیں، اللہ کا عذاب آ جاتا۔ پچھلے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا، کیوں؟ جب شریف آدمی چوری کرتا چھوڑ دیتے، کوئی بیچارہ کم درجے کا چوری کرتا، لاؤ پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ دو، بولتے تم بھی اگر ایسا کرنے لگو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ غلو کے نتیجے میں کتنی قومیں برباد ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم الغلو، اے لوگوں غلو نہیں کرنا، کسی کو اس کے مقام سے اونچا نہیں بڑھانا، جو جس کا مقام ہے اسی پہ رکھنا۔ اب دیکھ لو آپ کتنے ایسے شیعہ روافظ کو آپ دیکھ لو، اپنے اماموں کا درجہ نبیوں سے بھی اونچا کر دیتے، بولتے ہر نبی امام نہیں ہو سکتا لیکن ہر امام وہ نبی اور رسول ہوتا۔ یعنی گویا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہر امام جو ان کا ہے وہ نبی سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے اوپر ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اور کتنے بھی خبر پرستوں کو آپ دیکھ لو، ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اٹھا کر کے کہاں کر دیتے؟ الوہیت پہ پہنچا دیتے، پوری پوری رات گاگا کے شعر پڑھتے ہیں، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش کا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، بولو نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں میں مانتا ہوں اے عقل والو کہ میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر یہ سچ ہے اے عقل والو وہ خدا سے جدا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کیا عقیدہ ہے یہ؟ یہی غلو ہے کہ بزرگوں کو اٹھا کے آپ نبی کے مقام پہ پہنچاؤ اور نبی کو اٹھا کے اللہ کے مقام پہ پہنچا دو۔ غلو کے نتیجے میں قومیں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں وقت میرا ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے میں ایک دو منٹ میں کہ بچیں گے کیسے اللہ کے عذاب سے۔ فہرست تو بہت لمبی ہے، گناہوں کے نزول کے جو اسباب ہیں اس کی فہرست بہت لمبی ہے، یہ چند گناہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جس کی وجہ سے میرے بھائیوں کبھی بھی کسی پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دامن کو بچانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچے رہیں، اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو لوگوں مضبوطی سے پکڑ لو۔ رسی کا کام کیا ہے؟ یہاں رسی سے مراد قرآن ہے۔ رسی کا کام کیا ہے؟ کوئی کھڈے میں گر جاتا، کوئی کنویں میں گر جاتا، آپ رسی پھینکتے ہو، اس کو پکڑ کے اس کے سہارے نکال لیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہلاکت و بربادی سے بچانے میں اللہ کی کتاب کا جو رول ہے وہ کسی چیز کا رول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا القرآن سبب، اس قرآن کی مثال رسی کی طرح ہے، طرفہ بایدیکم، اس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدی اللہ، اور ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن ایک رسی ہے، ایک کنارہ ہم پکڑے ہیں اور ایک کنارہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پیارے نبی ضمانت دے رہے ہیں اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو یہ پہلی چیز
میں 1-2 منٹ میں ہی اپنی بات ختم، ہمارے بعد اور بھی مشائخ کو آپ کو سننا ہے دوستو۔ دوسری چیز تقوی اختیار، پرہیزگاری اختیار ہے۔ تقوی کا بڑا رول ہے دوستو مصائب و آلام سے بچانے میں، عذاب الہی سے بچانے میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے بچنے کا راستہ بنا دیتا، ایگزٹ نکال لیتا ہے اللہ کو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تیسری چیز کثرت سے استغفار کرتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب، اپنے گناہوں کی معافی اپنے پروردگار سے مانگتے رہو۔ فرمایا اللہ کے رسول نے 2 امان اللہ نے نازل کیا عذاب سے پروٹیکشن اور بچاؤ کے لیے۔ اللہ نے 2 امان بھیجے دنیا میں، 2 امان۔ امان کا مطلب پروٹیکٹر، بچانے کی چیز، یعنی یہ 2 چیزیں تمہیں عذاب سے بچائیں گی۔ ایک چیز اللہ نے اٹھا لی اور وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک ہمارے نبی رہیں گے، اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ نبی جب تک رہیں گے اللہ کا عذاب، تم عذاب سے بچے رہو گے۔ دوسری چیز استغفار، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی آپ جب تک لوگوں میں رہیں گے اللہ بندوں کو عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ بندوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ ہاں، استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے زیادہ 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ ہاں، ان کے اگلے پچھلے ساری لفزشیں اللہ نے معاف کر دی۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو اور زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ارے کرو استغفار اپنے رب سے، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہاں، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ بارش بھیجے گا پے در پے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھیجے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، نہریں بنائے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، ساری نعمتیں اللہ تمہارے لیے نچھاور کر دے گا، لیکن اللہ سے استغفار کرنا مت بھولو۔ تو دوستو، ہم اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں پیدا کریں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، قرآن مجید کے اندر تأمل کریں، تدبر کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کریں، پیارے نبی کی اتباع اور پیروی سے بھی ہم عذاب سے بچتے رہیں گے۔ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ رہیں گے اور آپ کی سنتوں کو فالو کریں گے، اللہ ہمیں عذاب سے بچاتا رہے گا۔ تقوی اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ ہم توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور دوستو گناہوں سے عمومی طور پہ ہم دامن بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اللہ اگر ہاتھ کھینچ لے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ ہی کا پروٹیکشن ہے، اسی کا بچاؤ۔ آگے پیچھے فرشتے لگا دیے ہیں، دائیں بائیں فرشتے رکھوالی کرتے رہتے، اللہ اتنا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ تو دوستو، لہو معقبات من بین یدیہ، ہاں فرشتے چلتے ہیں بھائی حفاظت کے لیے، اور دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ہاں، دعاؤں کا اہتمام، صبح و شام کے جو اذکار ہیں، سورہ بقرہ پڑھو، اور ایسے ہی آیت الکرسی پڑھو، اللہ فرشتہ تمہارے لیے تعینات کر دے گا، پوری رات فرشتہ تمہاری رکھوالی کرتا رہے گا، تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے، استغفار کرنے اور ذکر و اذکار کرنے، اذکار کا یاد رکھو، اللہ کے عذاب سے بچانے میں بڑا رول ہے۔ حضرت معاذ کی حدیث ہے، ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ معاذ بن جبل کہتے کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے میں وہ رول ادا نہیں کرتی جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے ہم اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو، ہماری اس حاضری کو مولا تو قبول فرما لے، ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور جن بھائیوں کی کوششوں سے یہ محفل منعقد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرمائے، اور آپ بھائیوں کا جذبہ اور ولولہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی قائم رکھے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی جوش اور جذبہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی قائم و دائم رکھے۔
آمین وما توفیق الا باللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.